آگے سورۃ الاحقاف ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے، حقف ٹیلے کو کہتے ہیں، ریت کے جو ٹیلے ہوتے ہیں۔ عرب کے اندر بعض علاقے بہت ریگستانی ہیں، وہاں پر بڑی ریت ہوتی ہے۔ ایسے ایسے علاقے ہیں کہ وہاں پر کوئی انسان وہاں پر رہ نہیں سکتا، یعنی تھوڑی دیر پہلے ریت یہاں پر ہوتی ہے اور تھوڑی دیر بعد یہ ساری ریت اڑ کر وہاں پر ایک پہاڑ بنا دیتی ہے۔ تو وہاں پر اگر کوئی کسی کا خیمہ لگا ہوا، کسی کا گھر لگا ہوا تو وہ بیچ میں ڈوب جائے گا۔ تھوڑی دیر ہوگی، وہاں سے ہوا اڑائے گی اور ریت ساری وہاں سے منتقل ہو جائے گی یہاں پر۔ ایسے ایسے بعض علاقے عرب کے صحراؤں کے اندر ہے کہ وہاں سے رہنا تو دور کی بات، وہاں سے گزرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ ایسے ایسے وہاں پر کوئی، یعنی بعض جگہ ایسی بھی ہیں کہ وہاں پر انسان جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، غائب ہی ہو جاتا ہے۔ ریت اتنی اڑتی ہے اور اتنی انسان کو غائب کر دیتی ہے۔ ایسی ایسی جگہ بھی ہیں۔ ایسی جگہوں پر بھی ان صحراؤں کے اندر کسی زمانے میں بڑی بڑی جو ہے بستیاں گزری ہیں، قوم عاد کی اور قوم ثمود وغیرہ کی۔ تو چونکہ اس کا ذکر ہے یہاں پر، تو اس مناسبت سے سورہ کا نام سورہ احقاف ہے۔ یہ صورت نازل ہوئی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف سے واپس آ کر۔ اصل میں سن 10 ہجری میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی سب سے بڑی حمایت اور ساتھ جو آپ کا دیا ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں، اور آپ کے چچا جو ابو طالب تھے، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہو، انہوں نے آپ کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ سن 1090 میں یہ دونوں وفات پا گئے۔ جب یہ دونوں کا وفات پا گئے، ان کا انتقال ہو گیا، تو اب کفار جو ان کی وجہ سے، ابو طالب کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ آپ کو ویسے تو مخالفت کرتے تھے، باتیں کرتے تھے جو بھی، لیکن کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے آپ کو۔ ایک خاندانی مسائل تھے نا، قبائلی نظام تھا۔ تو ابو طالب کی وفات کے بعد اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد اب کفار کو موقع مل گیا کہ اب جو ہے وہ ہم جو مرضی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے قتل کے بھی منصوبے بنائے اور بہت سارے ملک بدر کرنے کے منصوبے بنائے۔ تو ان حالات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے طائف جانا چاہیے۔ طائف وہاں قریب ہی، مکہ سے قریب ایک دوسرا علاقہ ہے۔ تو وہاں پر 2 قبیلے تھے، 2 سردار تھے، بڑے بڑے 2-3 سردار تھے۔ ان کے پاس جا کر ان کو دعوت دیتا ہوں، شاید ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے۔ ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا تو بہت فائدہ ہو جائے گا، مجھے بھی پناہ مل جائے گی، پناہ گاہ میری ہو جائے گی، اور کھل کر دین کا کام کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام جو تھے زید، ان کو لے کر چلے گئے وہاں پر طائف میں۔ وہاں پر جا کر ان کو دعوت دی، تو وہ جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا۔ ایک جو تھا اس نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں کہتا، مجھے نہیں پتہ آپ سچ ہے جھوٹ ہے، کیا پتہ آپ سچے نبی ہوں، تو میں اگر آپ کو کچھ کہوں تو پھر مجھے نقصان ہوگا، لہٰذا میں نہ ہاں کرتا ہوں نہ کرتا ہوں، نہ آپ کو کچھ کہتا ہوں، کچھ نہیں، میں کچھ نہیں کہتا، نہ آپ کی بات مانتا ہوں، نہ کچھ برا بھلا کہتا ہوں۔ جبکہ دوسرا جو سردار تھا اس نے آپ کی سخت مخالفت کی اور اس نے اپنے قبیلے کے بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا آپ کو بھگانے کے لیے، اور وہ آپ پر پتھر مارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور وہ پیچھے سے وہ پتھر مارتے تھے، اتنے پتھر مارے کہ آپ کا لہو بہہ بہہ کر آپ کی جو ہے وہ جو جوتے تھے ان کے اندر جم گیا، اور آپ کے پاؤں کے ساتھ جوتے جو ہے چمٹ گئے، اتنا لہو بہا۔ اور پھر زیادہ جب آدمی کا خون بہتا ہے تو آدمی کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، انسان کو چکر آتے ہیں، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، ظاہر کمزوری ہوتی ہے۔ تو اس کمزوری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے بے ہوشی کا جس طرح دورہ سا پڑتا ہوتا ہے اس طرح پڑا۔ تو وہ آپ کے جو غلام تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور دوڑ لگا کر قریب ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر چلے گئے، اور باغ میں انگور کی ایک بیل تھی، سخت گرمی کا موسم تھا، اس بیل کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نیچے لٹا دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ اور یہ باغ کس کا تھا؟ باغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین مکہ کے دشمن جو تھے آپ کے، اس کا تھا، اور وہ بھی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، یعنی وہ مکہ کا تھا اور آپ کا وہ بھی سخت ترین دشمن تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھ کر اس کو بھی ترس آ گیا، اگرچہ وہ آپ کا سخت دشمن تھا، لیکن آپ کو لہو لہان دیکھ کر اور بے ہوشی کی حالت دیکھ کر اس کو بھی ترس آ گیا، اور اس نے اپنے نوکر سے جلدی جلدی ایک برتن میں پانی دیا اس نے، اور ایک پلیٹ میں انگور ڈال کے دیے کہ یہ ان کو جا کر دے دو۔ تو وہ آیا اور اس نے آ کر آپ کو پانی دیا، وہ جو نوکر تھا اس کا، وہ آیا اور اس نے آپ کو پانی بھی دیا اور انگور بھی دیے۔
تو وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی الی عدو، اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی کمزوری کا، اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی کمزوری کا، اے اللہ تو نے مجھے کیسے لوگوں کے حوالے کر دیا ہے کہ مجھ پر پتھر مار رہے ہیں اور اس طرح میں ظلم کر رہے ہیں۔ تو بڑی طویل ایک دعا ہے وہ آپ نے مانگی، اور اتنی دردمندانہ دعا ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ فوراً جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ میرے ساتھ فرشتہ ہے پہاڑوں والا، پہاڑوں پہ جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، آپ حکم کریں یہ فرشتہ ادھر کے پہاڑ کو اور ادھر کے پہاڑ کو ایسے ملائے گا، اور یہ بیچ میں جو طائف کی بستیاں ہیں نا جنہوں نے آپ پر پتھر مارے اور ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے، ختم ہو جائے گا، ابھی بس آپ آرڈر کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ یہ جن لوگوں نے مجھے پتھر مارے یا جو میرے خلاف ہے، ان کی اولادوں میں سے لوگ جو ہے نا وہ مسلمان ہوں گے، یہ اگرچہ نہیں مانتے لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی اولادیں جو ہیں وہ توحید کی قائل ہوں گی اور توحید کی ماننے والی۔ بہرحال یہ سورہ مبارکہ اس کے بعد نازل ہوئی۔